دعا ہے پروردگار عالمین ہمارا قدم قدم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کی مجلس عزا میں شرف قبولیت کو حاصل کرنے کے لیے مجلس میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصی توجہ کے حصول کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال بند نہیں ہو جاتے، بلکہ کریم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آواز قدرت آتی ہے، میرے ملائکہ میرا بندہ دنیا چھوڑ کے آ چکا ہے، لیکن جاؤ زمین پہ جا کے دیکھو جتنے نیک اعمال انجام دے چکا ہے، قدم قدم پہ جا کے تلاش کرو اور وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ۔ آج بہت ساری شخصیات جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ہم تک ذکر آل محمد پہنچا ہے، ہم ان کے مقروض ہیں۔ اگر وہ ہمیں امام بارگاہ کا راستہ نہ دکھاتے، مسجد کا راستہ نہ دکھاتے، ہمیں محبت اہل بیت گھٹیوں میں نہ پلاتے، ہمارے لیے یہ ماحول نہ بناتے، تو شاید آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ ہم ان کے مقروض ہیں اور ہم نے ان کے قرض ادا کرنے ہیں۔ اپنے اپنے اذہان میں مرحومین کو رکھتے ہوئے اور خصوصاً ان کو جن کا فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، وابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبیبنا و حبیب الہ العالمین، انیس الغریبین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین،
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات بر محمد۔ دعا ہے پروردگار عالمین آپ کا شرف عزا میں تشریف فرمانا اپنے بارگاہ ذیشان میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ہر چند کے رات کافی ڈھل چکی ہے اور سردیوں کی سرد رات میں کوئی اپنے گھر کے پرسکون ماحول کو چھوڑ کے نہیں آتا، لیکن عشق آل محمد کی محبت ہے جو ہمیں گھروں میں بیٹھنے پہ مجبور نہیں رکھ سکتی، بلکہ عشق آل محمد کا تقاضا یہی تھا کہ آج کی شب ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے اور رسول کو رسول کی پیاری دختر کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ پروردگار ان قدموں میں ان سانسوں میں خلوص عطا فرما۔ پروردگار یہ لمحات ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات قرار دے۔ پروردگار دعا ہے، التجا ہے، اور ہم دستے دعا کے سوا کسی شے کے مالک نہیں ہیں۔ پروردگار یہ عزاداری ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرما۔ پروردگار ہم دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ہماری نسلیں اس ذکر سے اس دھرتی کو سیراب کرتی رہیں اور اس کا نامہ اعمال میں ثواب درج فرماتا رہے۔ پروردگار حجت ثانی عشر ناموس دہر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار دعا ہے، التجا ہے کہ ہم امام کے صف اول کے مجاہدین میں کھڑے نظر آئیں اور زندگی کی جتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں پروردگار ان سانسوں کو خدمت ذکر آل محمد کے لیے انتخاب فرما لے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے خلوص بھری صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ محترم سامعین گرامی قدر، ارباب عز و معرفت، آپ تشریف فرما ہیں۔ 1400 سال سے ذکر آل محمد ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ذکر کرنے والے دنیا والوں کو بس ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ سنو، اگر بھری کائنات میں کوئی خانوادہ لائے کہ تعظیم ہے تو وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے۔ سنو، جس در پہ جھکنا انسان کو عزتوں سے ہمکنار کر دے وہ فاطمہ کے گھر کے سوا کوئی اور گھر نہیں ہے۔ سنو، اگر دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہو تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، در اہل بیت پہ جھکتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ چھٹے تاجدار ولایت کے پاس ایک شخص آیا، مولا مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں تنگ دست ہوں۔ امام فرمانے لگے اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، تو بڑا مالدار ہے، تو بڑا امیر ہے۔ کہنے لگا مولا عجیب بات فرما رہے ہیں، صبح کا ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا، میں مالدار کیسا؟ امام فرمانے لگے اچھا ایک معاملہ کر، ایک سودا کر، تیرے دل میں ہم آل محمد کی جو محبت و ولا ہے وہ ہمیں لوٹا دے، یہ دنیا کے سکے، یہ سونا چاندی تو رکھ لے۔ کہنے لگا مولا نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا لگتا قیمت کم ہے، تجھے سونا چاندی اور چاہیے۔ ایک تھیلی اس کی طرف اور بڑھائی، کہنے لگا مولا نہیں ہو سکتا۔ تیسری دفعہ امام نے رقم بڑھائی، رو کے کہنے لگا مولا
کائنات کی دولت چھوڑ سکتا ہوں، در علی ہے در کرار نہیں چھوڑ سکتا۔ امام مسکرا کے فرمانے لگے اتنا امیر ہے پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، اتنا مالدار ہے پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے اسود غلام کا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا، عدالت علی حیدر کرار میں لایا گیا اور مولا نے حکم عدالت جاری کرتے ہوئے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ کتنا خوبصورت منظر بنا، عاشق علی حیدر کرار، شیعہ علی، محب علی کٹی ہوئی انگلیوں کو بازار میں لے کے چلتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے لوگوں آؤ سنو، تمہیں قصیدے سناتا ہوں، تمہیں فضائل سناتا ہوں۔ قطع یدی ہوا امیر المؤمنین، قطع یدی ہوا یعصب الدین۔ اور لوگوں سنو، میرا ہاتھ امیر المؤمنین نے کاٹا، میرا ہاتھ یعصب الدین نے کاٹا، میرا ہاتھ حسنین کے بابا نے کاٹا، میرا ہاتھ مولود کعبہ نے کاٹا، میرا ہاتھ فاتح بدر نے کاٹا، میرا ہاتھ فاتح احد نے کاٹا، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے کہ ایک شخص نے شانہ ہلا کے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، ہاتھ بھی علی نے کاٹا، فضائل بھی علی کے پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا آج ہی تو فضائل علی بیان کرنے کا لطف آ رہا ہے، آج ہی تو لطف آ رہا ہے۔ کسی نے مولا علی کو خبر دی، مولا ہاتھ بھی آپ نے کاٹا، فضائل بھی آپ کے پڑھ رہا ہے۔ کہا بلاؤ اسود یہ کیا کر رہے ہو؟ مولا نے بلایا، کٹی ہوئی انگلیوں کے اس کے ہاتھوں پہ رکھا، دامن ابا ہاتھ پہ رکھا۔ جب ابا کا دامن اٹھایا تو انگلیاں سلامت تھیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ کاٹا ہے تو جوڑا کیوں؟ مسکرا کے فرمانے لگے وہ علی کی عدالت تھی، یہ علی کا معجزہ ہے۔ در اہل بیت پہ آنا دنیا کے فضائل میں سے ایک فضائل۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ کا۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں لو ضربت علی خیشوم المؤمن الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت دنیا بجماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی۔ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں میں علی حیدر کرار خود مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں یا علی چھوڑ دے یا ناک کٹوا لے، مومن علی کے ہاتھوں سے ناک تو کٹوا لے گا لیکن علی نہیں چھوڑے گا۔ وَلَوْ سَبَّبْتُ دُنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي۔ اگر بھری کائنات کی دولت اسے دوں جو علی کو نہیں جانتا تو نہ دولت لے سکے گا نہ علی لے سکے گا۔ عشق علی کبھی کبھی چشم تصور میں سوچا کرو، اگر دنیا کی ہر نعمت ہوتی اور 3 جمادی و ثانی کی مجلس عزا میں بیٹھنے کے لطف سے آشنا نہ ہوتے تو خدا کی قسم کچھ نہ تھا۔ اگر کائنات کی دولت ہوتی اور یہ خانوادے سے محبت و عقیدت نہ ہوتی، مرکز کائنات سے آشنائی نہ ہوتی تو کچھ نہ تھا۔ اور آج اس مخدرہ عصمت کے نام پہ بیٹھے ہیں۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی، سوچتے رہے کہ کتاب کا نام کیا رکھوں۔ بی بی کی سیرت پہ کتاب تھی۔ یہی میری مجلس کا خلاصہ بھی ہے اور میری مجلس کی تفصیل بھی کہ کوئی کیسے اس بی بی کے فضائل کو بیان کرے۔ قلم رکھ دیا، سوچ کے تھک گئے اور پھر کتاب کا نام لکھا فاطمہ تو بس فاطمہ ہے۔
فاطمہ کی کوئی اور تفسیر نہیں۔ سمیت فاطمہ تو فاطمہ تھا لأن الخلق فتم معرفتها۔ چھٹے تاجدار ولایت سے پوچھا گیا بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت تک کوئی نہ پہنچ سکے، جس کا کنہ معرفت کوئی درک نہ کر سکے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی آج تک فاطمہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا۔ کتنا خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے حافظ محمد حسن، اور یہ قرآنی معجزہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ قرآن کے پی ایچ ڈی ہیں، قرآن کے تمام تر صورتوں کو جانتے ہیں۔ میں انہی سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے سید الانبیاء کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ یاسین نون والقلم وما یسطرون، کہیں فرمایا ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ جب جب نعمتیں عطا کرتا گیا کہیں بھی نہیں فرمایا کہ محمد ہم نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے۔ کوئی اتنی بڑی نعمت تھی مجسمہ فاطمہ زہرا کہ جب آغوش نبوت میں ایک آنکھ کھولی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، محمد ہم نے تمہیں کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے۔ عطا میں اپنے بچوں کو سمجھاتا چلوں، اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی مزدور مزدوری پہ آئے اور صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہے اور اسے آپ 1000 روپے دو، جو اس کے ساتھ طے تھا کہ صبح سے شام تک کام کرو گے تو 1000 روپے ملے گا، یہ جزا ہے، جتنا کام کیا اتنی اس کی جزا مل گئی، صلہ مل گیا۔ اور اگر شام کو آپ اس کے ہاتھ پہ 2000 روپے رکھ دیں تو یہ عطا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا فاطمہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے فاطمہ آپ کو جزا میں عطا کی ہے، آپ کا کوئی عمل اتنا بڑا تھا۔ اللہ خالق اللہ، مالک اللہ، رحمان اللہ اپنے خاتم الانبیاء کو کہہ رہا ہے محمد یاد رکھ فاطمہ عطا میں عطا کی ہے، فاطمہ عطا ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ ولی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کے گھر، ولایت فاطمہ کے گھر، شفیع فاطمہ کے گھر، شفاعت فاطمہ کے گھر۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اتنی رات کی تاریکیوں میں اتنی لمبی گفتگو ہو نہیں سکتی۔ نبوت فاطمہ کے گھر، قرآن فاطمہ کے گھر، وارث قرآن فاطمہ کے گھر، عرفان فاطمہ کے گھر، صاحب عرفان فاطمہ کے گھر، مؤمن فاطمہ کے گھر، امیر المؤمنین فاطمہ کے گھر، وارثان قرآن فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، آیے تطہیر فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، آیے عصمت فاطمہ کے گھر، مجسم قرآن فاطمہ کے گھر، سامت قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ بھی فاطمہ کے گھر، ناطق قرآن ہے تو وہ بھی فاطمہ کے گھر۔ اے فاطمہ معظمہ مخدومہ، تیری مثل بھری کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تجھے بابا ملا تو خاتم الانبیاء، تمہیں شوہر ملا تو سید الاوصیاء، تمہیں بچے ملے تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو مجھے کہنے دو فاطمہ اس کعبہ عظمت کا نام ہے جس کے گھر، جس کے گرد کہیں نبوتیں طواف کر رہی ہیں، کہیں ولایتیں طواف کر رہی ہیں، کہیں سیادتیں طواف کر رہی ہیں۔ تو فاطمہ کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو علم میں دیکھو تو باقر کی جانب دیکھو، صداقت میں دیکھو تو صادق آل محمد کی طرف دیکھو، کاظمیت میں دیکھو تو کاظم آل محمد کی طرف دیکھو۔ بس مختصر کروں،
فاطمہ کو طلوع دیکھنا ہو تو عسکری کی طرف دیکھو، فاطمہ کو غروب دیکھنا ہو تو مہدی دوراں کی طرف دیکھو۔ صلی علیہ۔ فاطمہ کو طلوع دیکھنا ہو تو عسکری کی طرف دیکھو، فاطمہ کو غیبت میں دیکھنا ہو تو مہدی دوراں کی طرف۔ فاطمہ ایک دقیق نقطہ عرض کروں، حجت اسے کہتے ہیں جو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہو۔ حجت خدا، بزرگ تشریف فرما ہو، علمی نقطہ عرض کر رہا۔ حجت اسے کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہو، جس کے وسیلے سے اللہ نعمتیں عطا کرے اور مخلوق میں تقسیم ہو جائیں، یہ حجت خدا ہوتا ہے۔ اور حسن عسکری مولا فرماتے ہیں ہم 12 اللہ اور تمہارے درمیان حجت ہیں، لیکن رسول کی بیٹی فاطمہ خدا اور ہمارے درمیان حجت ہے۔ آپ کبھی اسلام آباد تشریف لائیں، وہاں الکوثر یونیورسٹی، جامعۃ الکوثر، علامہ شیخ محسن علی نجفی، اس وقت پاکستان میں 30 سے زیادہ مدارس، 12 سے زیادہ ہاسپٹل، 100 سے زیادہ سکول، 12 انٹرمیڈیٹ کالجز، اور پاکستان میں تشیع کی پہلی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، جو اپنے تکمیلی مراحل کو طے کرتے ہوئے۔ اور کبھی ہم نے استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی سے پوچھا یہ اتنی بڑی عطائیں کیسی، یہ نعمتیں کیسی کہ آپ نے پاکستان کے تشیع کو وہ عطا کیا ہے جو بر صغیر میں ابھی کسی نے عطا نہیں کیا؟ تو فرمایا جامعۃ الکوثر، میری ہر نعمت اللہ سے جو ملتی ہے وہ فاطمہ کے وسیلے سے ملتی ہے۔ الکوثر، خیر کثیر، تفسیر کوثر، تفسیر قرآن لکھی تو اس کا نام بھی رکھا تفسیر کوثر۔ فاطمہ، مراجع کو جب مشکل پیش آتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں جب چلتے ہیں تو واسطہ فاطمہ کا دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ جوش خطابت میں نکلے ہوئے جملے نہیں، اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر اپنی دنیا اور آخرت کو بدلنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیے۔ زندگی بدل جائے گی اگر بی بی نے ہمارے لیے دست دعا بلند کر دیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کنیز خدا ہے جو کبھی نبوت کی حفاظت کرتی نظر آئی، کبھی رسالت کی حفاظت کرتی نظر آئی، کبھی امامت کی حفاظت کرتی ہے۔ جو امامت اور نبوت میں حلقہ وصل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میرے جن بچوں کو جملہ سمجھ نہیں آیا، 1,24,000 انبیاء، خاتم الانبیاء ہیں محمد مصطفیٰ، اور پہلے امام ہیں علی حیدر کرار، وہ واحد ہستی جس کا نبوت و رسالت سے بھی رشتہ ہو، امامت و ولایت سے بھی رشتہ ہو، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھیے بی بی کے ذات۔ آج نوجوان تشریف فرما ہیں، پاکستان میں تشیع کی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ ہے،
دنیا میں 30 کروڑ سے زیادہ شیعہ سانس لے رہے ہیں، لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ اتنی عظمتوں والی زہرا جب میرا بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے، بابا بتائیں کیا بی بی کی زری بھی شاہ نجف کی زری کی طرح ہے؟ فرمائیں کیا بی بی کی زری بھی کربلا والوں کی طرح ہے؟ کیا بی بی کی زری جو ظاہر بیٹھے ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 8ویں تاجدار ولایت کا روزہ جیسے آباد ہے ویسی زری ہے تو نئی آواز آئے گی۔ یہ وہ غربتوں والی زری ہے جو کل بھی غریب تھی، جو آج بھی غریب ہے۔ آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر 30 کروڑ بی بی کے نام لیوا دنیا میں بس رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی زری بی بی کی تپتے سورج کی دھوپ میں ہوتی ہے؟ جب بارش برستی ہے تب بھی بی بی کی قبر پہ آتی ہے۔ آج بھی جس کی تربت پہ کوئی سایہ نہیں، وہ زہرا کی تربت۔ میرے نوجوانوں، یہ زندگی بسر ہو رہی ہے، یہ زندگی اپنے آپ چلی جا رہی ہے، لیکن اگر زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے تو وہ بی بی کے نام زندگی کرنی ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے ایمان میں، کردار میں، معیشت میں، کہ ہم اپنی زندگیوں میں بی بی کا روزہ تعمیر کروا سکیں۔ بستی میں کوئی عام مستور ماری جائے، دنیا سے چلی جائے، اس کی اولاد کی کوشش ہوتی ہے چہلوں مانے سے پہلے میں اپنی ماں کی قبر کو تیار کر لوں، میں اس میں ماربل لگوا لوں، اسے خوبصورت طریقے سے بنوا دوں۔ مجھے بتاؤ، جو 11 اماموں کی ماں ہے، جو مہدی دوراں کی ماں ہے، مہدی دوراں کا دل نہیں تڑپتا ہوگا، مولا ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور آپ کی ماں کی قبر، ماں کی تربت سورج کی تپتی دھوپ کے نیچے۔ محترم سامعین، محترم نوجوان، آپ تشریف فرما ہیں جو سکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جو کاروباری زندگی سے آشنا ہیں، واسطہ ہے کاروباری زندگی سے، اپنے کردار کو، اپنی دوران زندگی کو اتنا خوبصورت بناؤ، اتنا باکردار بناؤ کہ ہم اگلے 20 سال میں وہ مضبوط قوم بن کے ابھریں کہ جس کے سامنے پھر جرت کسی کی نہ ہو کہ وہ زہرا کا روزہ تعمیر نہ ہونے دے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہماری زندگی میرے سفید بال ہو جائیں، میری جوانی ڈھل جائے اور مجھے زہرا کے بیٹوں کا درد سمجھنا ہے۔ نہ میرا دوست، اپنی زندگی کو اپنی ذات کی 4 دیواری تک محدود نہ کر، اپنی زندگی کو محدود نہ کر، یہ بڑی کم قیمت زندگی ہے، اس زندگی کی کوئی اوقات نہیں۔ ہاں، نام کر دے یہ زندگی زہرا کے بیٹوں کے، نام کر دے دختر رسول کے، پھر یہ زندگی ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی زندگی ہو جائے۔ قیمتی ترین زندگی بنانا چاہتا ہے تو پھر اپنی زندگی کو حوالے کر آل محمد کے طرز حیات کے۔ مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی، اب گھبرا تو نہیں رہے، یہ پیغام ضروری پیغام ہے، اس لیے کہ کل زہرا پوچھیں گی، اسلام آباد سے سفر کر کے گئے تھے، فقط اپنی واہ واہ کروا کے آ گئے ہو یا میرا پیغام بھی سنا کے آ گئے؟ مجھے اور آپ کو دنیا میں کیا کیا پسند ہے، لمبی فہرست ہوتی ہے۔ مجھے اچھی گاڑی پسند ہے، اچھا گھر، بڑی زمینیں۔ اپنی اس پسندیدہ لسٹ میں زہرا کی پسند کی 3 چیزیں ضرور رکھو۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث،
بی بی سے پوچھا گیا بی بی آپ کو بھری دنیا سے کیا پسند ہے؟ بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، میں زہرا کو تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں بڑی عزیز ہیں، 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، میں زہرا کو اپنے بابا کے چہرے کی زیارت بڑی عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے 1-2 مرتبہ نہیں، کلما جاءت فاطمہ رحبہا واجلسہا فی مجلسہ، 1-2 مرتبہ نہیں، جب بھی زہرا بزم رسالت میں تشریف لاتی مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، رحبہا واجلسا فی مجلسہ، اور بی بی کو اپنے مقام پہ بٹھاتے، مرحبا کہتے۔ روایات بتاتی ہیں جب بھی مصطفیٰ کسی جنگ کے لیے، کسی سفر کے لیے مدینے سے باہر جاتے، سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے وہ بطول بی بی ہوتی۔ جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ زہرا ہوتی۔ پوچھنے والے پوچھتے، جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملے ہو، آتے ہوئے سب سے پہلے ملے ہو، سنو گے کتنا محبت بھرا جملہ ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کا دل یہ برداشت نہیں کرتا کہ زہرا سے زیادہ دیر کے لیے جدائی ہو جائے، اس لیے جب جاتا ہوں تو آخر میں ملتا ہوں، جب آتا ہوں تو سب سے پہلے ملاقات کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو زہرا کو بڑی پسند ہے، فرمایا وَتِلَاوَةُ کتاب اللہ، میں زہرا کو قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ اتنی دیر مصلی عبادت پہ کھڑی رہتی تھی زہرا، وَتَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، قدموں میں ورم آ جاتا، سوزش آ جاتی، اور حسنین جو پوچھتے اماں ساری رات مانگتی رہی ہو، دعا کرتی رہی ہو، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، تو رو رو کے فرماتی تھی الجار ثم الدار، پہلے زہرا پڑوسیوں کے لیے مانگے گی، حسین کے چاہنے والوں کے لیے مانگے گی، ان عزاداروں کے لیے مانگے گی، اور پھر اپنے لیے کچھ مانگے گی۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز کون سی پسند ہے؟ فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا میں زہرا کو بڑا عزیز ہے۔ عزاداروں میں آ گیا مصائب کے جبلوں پہ، ایک سائلہ آئی، ایک مانگنے والی آئی، کہنے لگی زہرا میرے پاس مناسب لباس نہیں ہے۔ زہرا نے وہ لباس اسے عطا کر دیا۔ اب جب مصطفیٰ تشریف لائے، پوچھا بیٹا آج آپ کی شادی کا پہلا دن ہے، میں نے نیا لباس سلوا کے دیا تھا، وہ لباس کہاں ہے؟ فرمانے لگی زہرا بابا ایک سائلہ آئی تھی، ایک مانگنے والی آئی تھی، کہتی تھی میرے پاس مناسب لباس نہیں ہے، میں نے وہ لباس اسے عطا کر دیا۔ بیٹا زہرا کوئی پرانا لباس دے دیا ہوتا، نیا لباس کیوں دے دیا؟ فرمانے لگی بابا مجھے پہچانیے، میں کنیز خدا، مجھے حیا آتا ہے راہ خدا میں دوں اور پرانی شے دوں۔ میں آپ مومنین سے پوچھتا ہوں، اس بی بی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب عالیہ تھا، کوفہ و شام سے ایک چادر مانگتی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اگر میری اور آپ کی آنکھ پر نم نہیں ہو رہی تو خدا سے آج کی شب آنسو ضرور مانگیے، اس لیے نہیں معلوم کہ اگلی 3 جمادی الثانی وہ اللہ زندگی عطا کرے گا یا زندگی کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی بہت بڑے مرجع
رہے تھے، جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وصیت کر رہے تھے، دیکھو میرے مرنے کے بعد یہ رومال میرے کفن میں ضرور رکھنا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس رومال میں کیا ہے؟ کہا یہ وہ رومال ہے جو میں زہرا کے مصائب میں رویا کرتا تھا تو آنسو اس میں محفوظ کرتا۔ میں بی بی سے شفاعت مانگوں گا، آج کی شب میں کوئی اور دعا کرو یا نہ کرو، زہرا پہ گریہ کرنے کی دعا ضرور مانگو۔ آج میرے کچھ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، نجف میں رہتے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہم ذریعے مولا علی کے پاس گئے، وہاں مولا کو تعزیت کی اور کہا مولا آپ کی زہرا کے بڑے ارمان، آپ کی زہرا کے بڑے ارمان۔ اور پھر دل میں خیال آیا کہ مولا علی سے تو تعزیت کی ہے لیکن زہرا کا ایک بیٹا کربلا رہتا ہے، کربلا جا کے زہرا کے بیٹوں کی تعزیت۔ عزادارو آپ آئے ہیں، میرے ساتھ ہم کلام ہوئے، آؤ مدینہ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی زہرا کے بڑے ارمان، آؤ نجف جاتے ہیں۔ یا علی آپ کی زہرا کے بڑے ارمان، یا حسین آپ کی زہرا کے بڑے ارمان، مولا غازی آپ کی اماں زہرا کے بڑے ارمان۔ عزادارو جب بھی کوئی سائل آیا ہے نا زہرا کے دروازے پہ، تاریخ بتاتی ہے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دق الباب کیا اور کہنے لگا زہرا نام خدا پہ کچھ عطا کرو۔ اتفاق سے گھر میں کچھ نہیں تھا، سلمان کو بلایا اور کوئی تطہیر والی چادر سلمان کو دی، کہا سلمان جا